بسم اللہ الرحمن الرحیم یسأل الاستاد خالد و محمود، استاذ خالد اور محمود سے پوچھتے ہیں ماذا فعلتما فی الصباح، تم دونوں نے صبح کیا کیا؟ فیقولانی، وہ کہتے الصباح ہیں الصباح الصباح جی جی فی الصباح الصباح، جی فی الصباح ماذا فعلتما فی الصباح، تم دونوں نے صبح کیا کیا؟ فیقولانی، وہ کہتے ہیں یا سیدنا، اے ہمارے سردار، قمنا فی الصباح الباکری، ہم صبح سویرے اٹھے، وتوضأنا، اور وضو کیا، وذهبنا الی المسجد، اور مسجد کی طرف گئے، وصلینا الفجر مع الجماعت، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، وتلونا القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجعنا الی البیت، پھر گھر کی طرف لوٹے، وتناولنا الفطور، اور وتناولنا الفطور، اور ناشتہ کیا، واخذنا الکتب، اور کتابیں لیں یا اٹھائیں، وسلمنا علی ابینا و امینا، اور اپنے والدین کو یعنی ابو اور امی کو سلام کیا، وجئنا الی المدرسۃ، اور مدرسہ آ گئے۔ سوال جواب، متا قمتما فی الصباح، آپ دونوں صبح کس وقت اٹھے؟ قمنا عند اذان الفجر، اذان نل ہوگا نل ہوگا اذان الفجر، یہ اذان الفجر مضاف ہے جی۔ قمنا عند اذان الفجر، ہم صبح فجر کے اذان کے وقت اٹھے۔ حل سمعتم الاذان، کیا تم دونوں نے اذان سنی؟ نعم سمعنا الاذان، جی ہاں ہم نے اذان سنی۔ اینا صلیتما، تم نے نماز کہاں پڑھی؟ صلینا فی المسجد مع الجماعت، ہم نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ حل تلوتم القرآن الکریم، کیا تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ تم سے مراد دو یعنی تسنیہ کی بات ہی چل رہی ہے آگے تک۔ نعم نعم تلون القرآن الکریم، جی ہاں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ما شربتما فی الفطور، تم نے ناشتے میں کیا پیا؟ شربنا لبنن، ہم نے دودھ پیا۔ وماذا اکلتما، اور تم نے کیا کھایا؟ اکلنا خبزا و بیضا، ہم نے روٹی اور انڈا کھایا۔ هل لعبتما فی الطریق، کیا تم راستہ میں کھیلے؟ ما لعبنا فی الطریق، نہیں ہم راستہ میں نہیں کھیلے۔ هل رأیتما نعیما، کیا آپ نے نعیم کو دیکھا؟ ما رعینا نعیما، نہیں ہم نے نعیم کو نہیں دیکھا۔ حضرت آگے بھی نعم جی۔ یقول سعید، سعید کہتا ہے قام خالد و محمود فی الصباح، خالد اور محمود صبح کے وقت صبح اٹھے، وتوضأ، اور ان دونوں نے وضو کیا، وذهب الی المسجد، اور مسجد کی طرف گئے، وصلی الفجر مع الجماعت، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، وطلب القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجع الی البیت، پھر گھر کی طرف لوٹے، وتناول الفطور، اور ناشتہ کیا، واخذ الکتب، اور کتابیں لی یا اٹھائیں، وجاء الی المدرسۃ، اور مدرسہ کی طرف آ گئے۔ ما شاء الله بارك الله بارك الله جزاکم هل اللہ۔ تمرين نعم نعم یا سیدی، نعم یا راشد سیدی انا، جی جی۔ نعم تريد اقرأ الطالبان ذهب الى المیدان، طلبہ الطالبان، طالب علم، ذهب الى المیدان، میدان میں گئے، ولعب مال زملا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے، ثم رجع الى البیت، پھر وہ گھر واپس آئے، واکل الطعام ونام، اور انہوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ انا و خالد ذهبنا الى المسجد، میں اور خالد ذهبنا الى المسجد، مسجد گئے، وصلینا العشاء، اور نماز عشاء ادا کی، ثم رجعنا الى البیت، پھر ہم واپس گھر آئے۔ این ذهبتما یا خالد و حامد، کہاں گئے تھے؟ یا این ذهبتما، آپ کہاں گئے تھے اے خالد اور حامد؟ ومتی رجعتما من المدرسہ، اور کب مدرسے سے واپس آئے یا لوٹے؟ حل رأیتما شاہدن، کیا آپ نے شاہد کو دیکھا؟ نعم جو ساج ٹھیک عبد ہے؟ الرحمن نعم أحسنت جزاكم الله خير عثمانی صاحب طاولة ترجم بالعربية، میرے دو بھائی ہیں،
عطاء اللہ عثمانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیف ہے یا شیخ؟ جی الحمد للہ. انت فی قلوبنا. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. ابدا. میرے جی سر میرے دو بھائی ہیں. لی لی اخوانی. اخوان نہیں لی لیسا. اخوانی لی اخوانی. نعم. لی اخوانی. آج وہ بازار گئے. شوق بازار آج اليوم. آج اليوم 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 ذهب. یذهب نہیں اليوم ذهب الى السوق. تسنیہ ہے نا ذهب. اليوم ذهب الى السوق. اليوم ذهب الى السوق. انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی. اشتريا. اشتريا کتب وکراست. وقراسا. خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا؟ یا خالد و لا یا شاہد ليس يا في خالد خالد. شاہد. نعم خالد خالد وشاهد. خالد هل أنت حفظت يا هل أنت حفظتما الدرس؟ حفظتما درسا یا درسا. نعم. ایسا کہ اس کو ملا دیں ساتھ میں، جیسے یا خالد و شاہد حل حفظتم الدرس، تو زیادہ بہتر نہیں ہے اگر ساتھ میں ملا دیں اس کو. یہ یا نہیں آئے گا نا. یا کہاں آئے گا؟ یا کہاں ہو رہا. یہ خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے. یہاں پر یہ تو نہیں آ رہا نا یا کہ اے خالد اور شاہد تو نہیں آ رہا نا. نہیں سوال میں ہو رہا ہے. آگے کی بات کر رہا ہوں کہ حافظ تو مت درسا کر دیں، اگر اس کو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا. صحیح کوئی بات. ٹھیک ہے. خالد و شاہد نہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں. خالد و شاہد حل حفظتم الدرسا. کیا تم لوگوں نے سب کو یاد کر لیا؟ نعم. جی ہاں نعم. نحنو حفظنا. نحن حفظنا درسا. اور اسے کاپی پر لکھ لیا. اور کاپی پر وَكَتَبْنَاهُ عَلَى الْكُرَاسَةِ. وَكَتَبْنَاهُ اور اسے سمجھ گئے. فَهِمْنَاهُ. جی جی پڑھیں آگے بھی. قاعدہ ماضی کے مفرد غائب کے صیغے کے آخر میں الف کا اضافہ کر دینے سے تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے ذہابا سے ذہابا، کاتبا سے کاتبا وغیرہ. اگر تثنیہ مذکر مخاطب بنانا ہو تو تا کی بجائے تما لگا دیں، جیسے ذہبتا سے ذہبتما، کاتبا سے کتبتما. اور اگر تما کی بجائے نہ لگا دیں تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا، جیسے ذہبنا کتبنا. یاد رہے کہ تثنیہ اور جمع متکلم مذکر و مؤنث سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. آگے. الدرس الرابع والاربعون. یسأل مزید الاستاذ. راج الاخرى کوئی اور پڑھے. اب عثمانی صاحب کسی اور کی نمبر دے دیں کسی کو. عبد الرحمن حیدر پڑھے بھی تھوڑا سا. پھر نظام مجھے دونوں مل کے پڑھ تھوڑا تھوڑا. سارے جی سب حضرت. ساتھی پڑھ. جی جی الدرس الرابع والاربعون الفعل الماضی التلاميذ. يسأل استاذ الطلاب. استاذ
طلباء سے پوچھتا ہے ماذا فعلتم فی الصباح، آپ نے صبح سے کیا کیا؟ فیقولون، وہ کہتے ہیں کنا فی الصباح الباکر باکری وتوضأنا، ہم صبح سویرے اٹھے اور وضو کیا، وذهبنا الى المسجد، اور مسجد گئے، وصلینا الفجر مع الجماعہ، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، وتلونا القرآن الکریم، اور ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کری، ثم رجعنا الى البیت، پھر ہم گھر آئے، وتناولنا الفطور، اور ہم نے ناشتہ کیا، واخذنا الکتب، اور کتابیں لی، وسلمنا علی ابینا، اور والد کو سلام کیا، وامنا، اور والدہ کو سلام کیا، وجئنا الی المدرسہ، اور مدرسے آئے۔ نعم. جی آگے پڑھو شیخ نظام الدین، نا نظام الدین نظام الدین صاحب. جی حضرت. سوال ایوہ الطلاب متى قمتم، تلاميذ حضرات آپ کب اٹھے؟ قمنا عند اذان الفجر، ہم صبح کو اذان فجر پر اٹھے۔ این صلیتم، آپ نے کہاں پہ نماز ادا کی؟ صلینا مع الجماعت، ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ حل قرأتم القرآن الکریم، کیا تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ نام قرأنا القرآن الکریم، ہاں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ماذا شربتم فی الفطور، فی الفطور، فی الفطور، جی فی الفطور، آپ نے صبح کو ناشتے میں کیا پیا؟ شربنا لبنن، ہم نے دودھ پیا۔ متی جئتم الی المدرسۃ، آپ مدرسے کب آئے؟ جینا الی المدرسۃ الآن، ہم مدرسے ابھی پہنچے، ابھی آئے ہیں۔ حل لعبتم فی الطریق، کیا تم راستے میں کھیلے؟ ما لعبنا فی الطریق، ہم راستے میں نہیں راستے میں کھیلے۔ کھیلے؟ جی جی حل جی ہاں، پڑھیں، آپ کی سلمتم آواز علی کٹ رہی تھی۔ زملاء، کیا حل آپ راستے میں سلمتم کھیلے؟ ما لعبنا فی الطریق، ہم راستے میں نہیں کھیلے۔ حل سلمتم علی زملائکم، کیا آپ نے اپنے دوستوں کو سلام کیا؟ نعم سلمنا علی زملائنا، ہاں ہم نے اپنے دوستوں کو ہم نے دوستوں کو سلام کیا۔ جی یہ یقول لام سعید، مشدد ہے نا، جی لام مشدد عثمان، ہے نا جی، یہ سلم تم اور سلمنا۔ کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو سلام کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں کو سلام کیا ہے. نہیں تو جی غلط پڑھا ہے۔ نہیں، ٹھیک پڑھا ہے. جی۔ تو میں عرض یقول عرض سعید، کر رہا ہوں کہ لام مشدد ہے آپ نا، لام مشدد، تشدید تھوڑی واضح نہیں ہوئی تھی نا، اس لیے عرض کیا ہے۔ اچھا، جی نہیں ترجمہ تو ٹھیک کیا نا. جی جی صحیح، جزاک اللہ خیر۔ یقول سعید، سعید نے کہتا ہے الطلاب قاموا فی الصباح الباکر، طلباء صبح سویرے اٹھے، وتوضؤوا وذهبوا الی المسجد، انہوں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف گئے، وصلوا مع الجماعت، اور انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، وتلو القرآن، حضرت واو کو علیحدہ پڑھیں گے یا لام کے ساتھ؟ وتلو القرآن تلو یا القرآن، وتلو القرآن؟ نہیں تلاول نہیں آئے گا، تلو القرآن. وتلو القرآن الکریم، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم تلو رجعوا الی البیت، یہ آئے گا تلو آئے گا، تلو لل قرآن، کیونکہ واؤ نہیں پڑھا جائے گا، تلو. ٹھیک ہے، تلا تلا تلو. جی ٹھیک حضرت جی حضرت یہاں پہ پھر حضرت یہاں واؤ سے واؤ کو نہیں پڑھیں گے، پھر واتلل ہو جائے گا نا، واتلل، وطل وطلل کیسے ہو جائے گا؟ انہوں نے کیا واتلل۔ پڑھا ہے؟ کیا حضرت یہ ویسے دیکھنے میں اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے نا جی واؤ کے اوپر، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ واتلل ہو جائے گا، واتلل قرآن الکریم، ایسے ایسے لکھا ہوا ہے، ہونا تو لام ساکن ہے۔ حری کا بالکسر. تو ایک منٹ، قاعدہ ہے میں پڑھنا. الحری کا بالکسر، تعالی بالقرآن، وتعالی. ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا. قاعدہ ہے عربی کا حری کا بالکسر. تو جو ہوتا ہے نا، کیا نام ہے، ساکن، جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو جو ہے نا اگلے حروف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، تو پھر نیچے کسرہ دیتے ہیں. وتعالی ول قرآن پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے.
कायदे के मुताबिक तो ये पढ़ा जाएगा, वतलाविल कुराना, वाव को कसरा जी दे जी देंगे आप। जी जज़ाक। हज़रत वतलबिल कुरान अल करीम। क्या फिर उन्होंने कुरान फिर तुमने उन्होंने कुरान करीम की तिलावत की। सुम्मा रजऊ इलल बैत, फिर वो घर की तरफ लौटे। वतनावलुल फतूर, और उन्होंने नाश्ता नाश्ता किया। व अखज़ुल कुतुब, और उन्होंने किताबें ली। वजाऊ इलल मदरसते, और वो मदरसे को गए, मदरसे को माशाल्लाह आए। माशाल्लाह बारकल्लाह। शेख उस्मान दुरैस जा इंदना और दखल फी दरस बाद मुद्दत अय्याम वलआन उल्की अलैना अमामाना शय्यन। कई दिनों के बाद माशा तशरीफ लाए तो कुछ ना कुछ ये बयान करेंगे। इंदना बिल अरबिया, हमारे सामने कुछ अरबी में बयान करें। सर जी मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, थोड़ा सी माजरत है आज के लिए। पहले ही मदद कर लिया आपने तो बड़े जल्दी। जी उस्ताद जी। अच्छा जाकल्लाह। अच्छा हरम में ही है या वापसी होगी आपकी? उस्ताद जी वापसी होगी तकरीबन 3 दिन में, 2-3 दिन। माशाल्लाह जी। अब अब्दुर्रहमान हैदर, सर अब्दुर्रहमान हैदर कम बोलता है ताजी अरबी। मैं पढ़ लूँ? ये नहीं ताजी मैं पढ़ना पढ़ नहीं लूँ? है। सर जी एक छोटा सा यासिर जी सवाल जी साहब, था। जी जी, उस्मान मोहम्मद उस्मान पूछे। और सर जी ये जो सल्लम, ये वाली थोड़े से मुझे समझ नहीं आ रही थी इसकी, किसके? इसके मतलब की ना। ये जैसे हम कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, और कहीं वो हमारे इमाम साहब हैं जुम्मे के, वो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि का वबारक वसल्लम, वसल्लम अल्लाम के ऊपर वो बरेलवी हैं हाँ तो अलैहि का पढ़ते हैं हाजिर की, वसल्लमा कहते हाँ हैं हाँ के ऊपर, मतलब वो ज़बर पढ़ते हैं। और जैसे सुल्लमा हम पढ़ते हैं वो सीढ़ी हो जाता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? सल्लिम और सल्लम दोनों पढ़े जाते हैं दुरूद शरीफ के साथ। गल- सलीम तो आता है अमर का सीगा ना, सर्रिफ वजन सर्रिफ। और जो सल्लामा आता है वो आता है माजी का सीगा। तो उसमें सल्लामा पढ़ के तो वो हमारे जो हैं अकायद को वो तकवीत दे रहे हैं बल्कि। तो वसल्लमा ये पढ़ते हैं वसल्लमा है। तो सलीम और वसल्लमा ये फर्क होता है कि हुक्म है कि आप अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ो। और वो सल्लामा पढ़ के ये कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते जो है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। वो उसको ये मानी मुराद लेता है वो। तो ठीक सर है। जी और हम जैसे, जी, सही जैसे हम ये दुरूद जी शरीफ बोलो। पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, वसल्लिम, हाँ तो इसमें इसमें क्या मतलब होगा वसल्लिम का? इसमें ये है ना, तो जज़म है ना? मुसल्लिम तो अमर है ना, अमर। अल्लाह बारिक ए अल्लाह, यानी हम अल्लाह से आजिज़ी कर रहे हैं। अब अल्लाह माफिर, हम अमर तो नहीं, अल्लाह के हुक्म जी तो नहीं जी दे रहे। जी। ए अल्लाह कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले सय्यद। पढ़ें दोबारा दुरूद, कैसे पढ़ा आपने वो दुरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हाँ, तो वबारिक वसल्लिम, बारिक मैंने किया अल्लाह बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा और सलामती नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये तर्जुमा है इसका ना। जी सर जज़ाकल्लाह। तो सही, लेकिन मुझे सल्लम का नहीं समझ आती कि सल्लम का क्यों इस्तेमाल करते हैं, माजी का इस्तेमाल कैसे करते सल्ला हैं वो तो। सल्लमा है एक दो जो रिवायात के अंदर, लेकिन वो ज्यादा वो नहीं है। मैंने भी हजरत जी की किताबों में पढ़ा है सल्लमा, लेकिन वो ज्यादा वो नहीं है जैसे कहते उसका हैं तर्जुमा कि समझ नहीं आता कि माजी में हो जाता है ना वो। माजी में रहते हैं। जी कोई बयान करे अरबी में थोड़ा बहुत? जी कोई बयान करे अरबी, तो अरबी में थोड़ी सी बात। हज़रत एक चीज़ इसमें अर्ज़ करनी थी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जहाँ पे दुआया कलमात होते हैं, तो अगर फेले माजी हो तो वो उसको मुजारे समझा जाता है। हम्म। ये हाँ ये भी किताब हो शायद सकता मेरे है। पास, ये किताब हाँ मेरे हाँ, पास खुली भी है शायद अभी इसमें। पढ़ें दोबारा, जी करें इसमें उसका। मैं भी इसके पेजेस पे कहीं पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जहाँ पे फेले माजी हो तो दुआ के माने में तो 7 चीज़ें थी, और भी थी कि हाँ तो उसको फेले मुजारे के माने में लिया जाता है। मैं थोड़ा पेज अगर निकल आया तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जी हजरत, ये 8 चीज़ें हैं। हम्म
کہتے ہیں اگر ماضی کا مضارع پہ عطف ہو تو ماضی کا مضارع کے معنی ماضی مضارع کے معنی میں ہو جاتا ہے. دوسرا ماضی اس میں موصول کے بعد واقع ہو تو مضارع کے معنی میں ہو جاتا ہے. تیسرا ماضی حرف ندا منادا کے بعد جواب ندا کے شروع میں واقع ہو تو بھی مضارع کے معنی میں ہو جاتا ہے. پھر چوتھا ماضی لفظ اگر حیث کے بعد واقع ہو تو بھی مضارع کے معنی میں ہو جاتا ہے. پھر ماضی لفظ کلما کے بعد واقع ہو تب بھی مضارع کے معنی میں ہو جاتا ہے. فعل ماضی شرط واقع ہو تو بھی مضارع کے معنی میں ہوتا ہے. فعل ماضی جزا واقع ہو تو بھی مضارع کے معنی میں ہوتا ہے. فعل ماضی مقام دعا میں واقع ہو تو بھی مضارع کے معنی میں ہو جاتے ہیں. 8 چیزیں ہیں حضرت یہ. ماشاء اللہ، سنتا، بارک اللہ، بہت اچھا بیان کیا، جزاک اللہ. اور حضرت یہ ماشاء کتاب ہے املاء الصرف شرح ارشاد الصرف کے نام سے. ہاں یہ نا ارشاد الصرف. اچھا اس کا یہ نا اس کا مصنف، اس کا پہلا صفحہ اور یہ صفحہ مجھے بھیجنا، واٹس ایپ کر دینا، ٹھیک ہے؟ جی حضرت یہ شاید اس کی شرح ہے ارشاد الصرف کی. مفتی عطاء الرحمان صاحب نے مکتبہ الشرعیہ نے پبلش کی ہے. مفتی عطاء الرحمان صاحب نے شاید کی ہے. ایسا ارشاد الصرف اصل میں تو ہے ان کی، ہے مفتی ارشاد صاحب نا کبیر والا کے نا، وہ تو گئے رحمۃ اللہ جی علیہ. جی ارشاد جی الصرف حضرت تو ان کی ہے صاحب. جی اچھا یہ جی آگے جی ان کی بھی شرح ہے. یہ اس کی شرح ہے اور 27ویں صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے. اچھا حضرت اچھا، میں نے تو سنا ہے کہ جنہوں نے یہ حضرت واٹس میں ایپ نے بھیجنا سنا ہے مجھے، کہ پہلا پیج اس کا جو جہاں پر ان کا نام ہے مصنف کا، اور جو اس یہ صفحہ آپ نے یہ واٹس ایپ کر دینا. جی حضرت جی صحیح ہے. جی عثمان علی. میں نے سنا ہے کہ ارشاد الصرف کے جو مصنف ہیں انہوں نے اپنے آپ کا یعنی ظاہر نہیں کیا خود کو. انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھی کنہوں نے یہ ارشاد الصرف. ارشاد الصرف مفتی اللہ کے بندے مفتی ارشاد صاحب نے لکھی ہے، اس بات کے ہم گواہ ہیں. اچھا جی ماشاء اللہ. ہاں یہ ہمارے اس میں ہمارے اساتذہ بھی کچھ شامل ہیں، اس لیے ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ اس میں ہمارے طلبے کے کچھ اساتذہ بھی شامل ہیں. اور دارالعلوم کبیر والا کے ہیں، بڑے مفتی تھے، فوت ہو گئے 2-3 سال پہلے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بہت نیک آدمی تھے، بہت علمی شخصیت تھے. اور ہمارے سازہ ہیں کچھ جو سازہ وہاں تخصص کیا تھا، ان کا تخصص بڑا مشہور ہے نا. تو تخصص دوران تخصص وہ کچھ چیزیں وہ لکھ کے لکھتے تھے ارشاد الصرف کی نا. کئی کئی بحثیں وہ لکھتے تھے. اساتذہ دیتے ہیں کہ یار یہ بچے آپ لکھ دو، یہاں سے نا یہ چیزیں نوٹ کر کے دے دو. تو وہ اس وقت نوٹ کر کے دیتے تھے مفتی ارشاد صاحب کو ان دنوں میں. استاد جی یہ نا جو ہمارے استاد جی ہیں علم الصرف کے مولانا ضیاء الرحمان صاحب، انہوں نے ایک میسج کیا تھا، وہ میں تھوڑا پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. طب علمی ہاں میں ایک کتاب صرف کے موضوع پر جو لکھی گئی ہے جس کا نام ہے ارشاد الصرف، ہم نے پڑھی تھی. اللہ پاک نے اس ہاں کتاب کو بڑی قبولیت عطا کی ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس نے یہ کتاب لکھی اس نے اپنا نام تک ظاہر نہیں کیا. ہاں ہاں. یہ انہوں نے لکھی. یار اس یہ کوئی اور ارشاد کا کوئی صرف ہو، اور لیکن جو ہم وہ اور بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس جو ارشاد صرف میں نے پڑھی ہے نا وہ مفتی ارشاد صاحب کی ہے. استاد جی ہاں یہ میں کراچی والے تو نہیں کہ مفتی ارشاد صاحب وہ جو مولانا حکیم اختر صاحب کے خلیفہ بھی تھے غالباً، فوت ہو گئے، شاید ہے کہ یہ بڑے نوجوان تھے. یہ اپنے نہیں نہیں یہ ہیں مفتی ارشاد صاحب، یہ دارالعلوم کبیر والا ہیں، یہ کھانے والا سے آگے دارالعلوم کبیر والا، جی صحیح استاد. یہ وہاں کے ہیں. بڑے یہاں سے مولانا اعظم طارق صاحب اور بڑے بڑے جو اکابرین پڑھے ہیں اسی مدرسے سے پڑھے ہیں نا. اچھا اچھا. ہاں یہ حق نواز جنگوی صاحب ہیں اور ضیاء احمد فاروقی صاحب ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام یہ تقریباً یہیں سے پڑھ کے گئے تھے. جی استاد. تو وہاں کے ہیں مفتی ارشاد صاحب. میں کل بھیجوں گا اس کا پیج نا، فرنٹ پیج ہے آپ کا جو میرے پاس ہے. اور بھی ہوگی ارشاد الصرف. ایسا کسی بات ارشاد النحو کی بات ہو رہی ہے، ارشاد الصرف کی بات ہو رہی ہے؟ ارشاد الصرف حضرت. اچھا ارشاد الصرف اللہ حول، میں بول گیا ارشاد النحو لکھی ہے مفتی ارشاد صاحب نے. ارشاد الصرف کا مجھے بھی نہیں پتا، بات سیدھی. میں بھی پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار یہ تو کتاب بڑی مشہور ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا لکھنے والے. ہاں ارشاد الصرف کا شاید مصنف کا پتہ نہ ہو بہر، لیکن ارشاد جو نحو ہے نا وہ یہ جو انہوں نے جو بات کی ہے نظام الدین صاحب نے، یہ کون سی شرح کی کتاب کی بات کی ہے نظام الدین صاحب آپ نے؟ حضرت یہ ارشاد الصرف کی شرح لکھی ہے، اس کی بات کر ارشاد رہا ہوں. الصرف میں نے سمجھا ارشاد النحو ہے. ارشاد النحو تو مفتی ارشاد صاحب میرے وہی ذہن میں گھوم رہا تھا بار، کیونکہ نحو پڑھائی ہے نا تو میرے ذہن میں نحو بھی ہے، صرف کی طرف دھیان نہیں جا رہا. اچھا جی حضرت. صرف کے اوپر ایک کتاب ہے، آپ اس کتاب میں تھوڑا سا اللہ نے مجھے بھی موقع دیا ہے. کتاب ہے وہ جمیل الصرف.
جمیل الصرف کے نام سے، اس کو نیٹ سے ریسرچ کرنا. تو وہ کتاب بھی بڑی آسان کر کے لکھی ہوئی ہے. ہمارے استاد ہیں مولانا ریاض صاحب ہیں، تو انہوں نے لکھی ہے یہ. تو یہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے. یہ آسان، بہت آسان کر کے انہوں نے صرف کے اندر پیش کیا. تو ہمیں جب سمجھ نہیں آتی تھی نا تو ہم بھی اسی سے رجوع کرتے تھے. اس کو بھی نیٹ سے دیکھ لینا، اگر نیٹ میں پڑھی ہو. شاید میرا خیال ہوگی یہ بھی نیٹ پہ. جمیل الصرف. ہاں جمیل الصرف مولانا تعلیمی صاحب کے نام پہ رکھا ہے نا، مولانا تعلیمی صاحب کے نام پر ایک آپ کا نام رکھا ہے جمیل الصرف. مصنف کا نام کیا ہے جی؟ مولانا ریاض صادق. جزاک ٹھیک ٹھیک ہے جی. دعاؤں کی درخواست آپ حضرات. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.